مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابن مسعود کی روایت لائے ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر ان کے یہاں حضرت ابن مسعود کی روایت ثابت ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے خود انہوں نے حضرت ابن مسعود کی روایت کو بیان کیوں کیا ہے؟ معلوم ہو کسی دور میں ان کو شبہ ہوا، بعد میں رجوع کر لیا، اس لیے اس روایت کو خود بیان کیا۔ اب تو وہ خود بیان کرنے والے ہیں اور یہ روایت پھر ذکر کرو کہتے ہیں جی ضعیف ہے۔ میں نے کہا امام نسائی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں، دوسرے نسخ کے اندر اس کو صحیح کہا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لائے، محدثین نے تو اس روایت کو صحیح کہا، وہ تو ایک الگ بات ہے نا جی کہ کن کن محدثین نے اس کو صحیح کہا، بلکہ غیر مقلد علماء جو ہیں انہوں نے بھی تو اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر تم نے محدثین کی بات نہیں ماننی، ہماری بات نہیں ماننی، تو کم از کم جو ہے وہ اپنے بڑوں کی بات کو مان لو، اس میں جو ہے تمہاری خیر ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں غیر مقلد ہوتا ہی وہ جو کسی کی مانے نہ۔ کیا خیال ہے غیر مقلد کون ہوتا ہے؟ چنانچہ اللہ اکبر، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی کتاب ہے العلل، اس کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ 172 اور سوال نمبر 804 اس روایت کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے درست قرار دیا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ بالآثار اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 578 کے اندر اس روایت کو درست قرار دیا۔ علامہ ابن قطان الفاسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب بیان الوہم والایہام جلد نمبر 5 صفحہ 368 کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اور غیر مقلد علماء کثیر علماء کرام ہیں جنہوں نے اس روایت کو درست قرار دیا۔ چنانچہ نسائی شریف پر حاشیہ لکھا ہے ایک مشہور غیر مقلد عالم نے جس کا نام ہے عطاء اللہ حنیف بوجیانی، لاہور کا عالم تھا، تو اس نے خود تاریخ سلفی کے اندر کہا ہے کہ یہ حق بات یہ ہے کہ یہ روایت قوی ہے۔ حق بات کیا ہے؟ یہ روایت، بولو تو صحیح یار، سنتا نہیں؟ یہ روایت قوی ہے۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے نماز کی کتاب، یہ حال ہی میں لاہور سے چھپی ہے، لکھنے والا غیر مقلد عالم ہے حافظ عمران ایوب لاہوری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 107 پہ۔ چنانچہ کہتا ہے اگرچہ اس حدیث کو اہل علم نے صحیح کہا ہے لیکن اس سے رفع الیدین کی نفی لازم نہیں آتی، بلکہ صرف تاکید میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، وگرنہ مشروعیت تو دیگر کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خیر، اہل علم نے صحیح قرار دیا۔ حاشیہ میں لکھا ہے کن کن اہل علم نے صحیح قرار دیا، لکھتا ہے ناصر الدین البانی۔ ناصر الدین البانی نے سنن کے جو ہے دو حصے کر دیے تھے، نعوذ باللہ ایسا کام کیا کہ تاریخ میں محدثین کی محنت پر پانی پھیرنے کی ایسی کاوش نہیں ہوئی جو اس نے کی، تو ہر سنن کی کتاب کے 2 حصے کر دیے، صحیح ابو داؤد ضعیف ابو داؤد، صحیح ترمذی ضعیف ترمذی، صحیح ابن ماجہ ضعیف ابن ماجہ۔ تو اس نے اس روایت کو صحیح ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے۔ صحیح ابو داؤد کے اندر معلوم ہوا کہ ناصر البانی کے ہاں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح مشہور غیر مقلد عالم احمد شاکر، اس نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، تو شرح ترمذی کے اندر بھی جو ہے اس نے جلد نمبر 2 صفحہ 41 اس کتاب کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے بھی اس روایت کو غیر مقلد عالم نے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح حاشیہ میں لکھا ہے شیخ شعیب الارناؤط، اس نے بھی جو ہے اس روایت کو درست قرار دیا۔ اور اسی طرح غیر مقلد عالم شیخ عبد القادر ارناؤط، اس نے بھی اس روایت کو درست قرار دیا۔ اور غیر مقلد عالم زہیر الشاویش، اس نے بھی اس روایت کو درست قرار دیا۔ اب تعلیق علی شرح السنہ 3 جلد اور صفحہ نمبر ہے اس کا 34۔ تو دیکھیں اس ایک کتاب کے اندر کتنے حضرات نے اس کو صحیح قرار دیا، صرف ایک کتاب سے جو حوالہ جاتے ہیں، اس میں ناصر الدین البانی ہو گیا، احمد شاکر 2 ہو گیا، شعیب 3 ہو گیا، عبد القادر 4، زہیر 5، اور چھٹا یہ لکھنے والا، 7واں تعلیقات سلفیہ والا جو ہے وہ اپنا غیر مقلد عطاء اللہ حنیف۔ یہ 7 غیر مقلد کے حوالے صرف میں نے پیش کیے ہیں، وگرنہ اس پہ حوالے اور بھی پیش آدمی کر سکتا ہے۔